رکھیں گے تو سب سے پہلے جب کھانا شروع کریں گے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں گے. بسم اللہ سے ہمارا کھانا، کوئی بھی کام کی ابتدا ویسے اللہ کے نام سے ہو تو کھانا بھی بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام کھانے پہ لیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے، مطلب بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے ضروری ہے، بھول جائے تو آپ نے فرمایا اور کہا، یہ ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا بھول جائے تو پھر وہ یوں کہے اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کے نام سے شروع سے آخر تک. ٹھیک. اگر بھول جائے تو، اور اگر نہ بھولے تو بسم اللہ مطلب پہلے پڑھنا ہے، اس لیے کہا اگر بھول جائے تو پہلے پڑھنا، بیچ میں یہ پڑھے. تو ہمیں چاہیے ہم جب بھی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور آپ نے دیکھا ایک بچے کو، وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اور ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے تو تھوڑا ادھر جو اس جانب لوگ بیٹھے ان کے سامنے سے کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بچے، جب کھانا ہو تو اللہ کا نام لے، سیدھے ہاتھ سے کھا، اور جو پہلے سامنے اس کو صاف کر. کتنی اچھی تعلیم دینا. میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے تو ایک آواز آتی تھی تھاڑ اس بچے کے منہ پہ، ایسا کھاتے پھک، وہ بچہ اٹھ کے بھاگ جاتا تھا، ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ وہ بچہ کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور دور سامنے کا، آپ نے اس کو تربیت دی، کہا ہے بیٹے، اے پیارے بچے، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پہلے جو سامنے اس سے شروع کرو. کتنی پیاری تعلیم. اور وہ ساری زندگی اس تعلیم پر عمل کرتے رہے. تو ہم والد ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو، بڑے سرپرست ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بچوں کو یہ تربیت دیا کیجیے. یہ نہیں کہ مجلس میں کسی بچے کو دیکھا رہے کیسا غلیظ بچہ کیا کر رہا، نہیں بیٹا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو تربیت نہ دی کہ بیٹا ایسا نہیں کھاتے، ایسا کھاتے، ایسا کرتے. سکھائیے ان کو، یاد رکھیں، سکھائیے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے کھانے کو. اسی طرح دوسرا، اللہ کی حمد اور تعریف سے بھی آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے کھانے کی، اور بعد میں بھی اللہ کی تعریف، بیان اور بڑائی اور دعا اس کے لیے مختلف دعائیں کرتے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ دوسری چیز بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف سے کھانا ہم شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی. ان دعاؤں کے تعلق سے یاد رکھیں، بار بار کہتا ہوں، حصن المسلم ایک بڑی بہترین دعاؤں کی کتاب آتی ہے، وہ لے لیجئے. اس میں بہت ساری دعائیں جو مستند ثابت ہے، وہ علامہ قحطانی نے جمع کر دی ہے. کوشش کرے اس میں تمام دعائیں، تو آپ شروعات اور بعد میں بھی حمد اور ثنا کرتے. تیسری چیز، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کوشش کرے کہ کم سے کم ہاتھ کھانے میں بھرے. جہاں ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں 3 انگلیوں سے کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ جب کھاتے تو کم سے کم انگلیاں ڈالتے، ضرورت ہوتی تو پھر، اور ضرورت ہوتی تو پھر. ٹھیک ہے. تو آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں، اتنے میں کام ہوتا ہے 3، زیادہ ضرورت پڑتی ہے پورا ہاتھ بھی لیجیے، پوری ضرورت پڑتی ہے ہاتھ لیجیے، لیکن یہ اخلاق کے دائرے میں ہوں. ٹھیک. ورنہ بہت سے لوگ میں نے کھاتے ہوئے دیکھا، وہ ایسا ملاتے اور ایسا کھاتے، مطلب یہاں سے کھاتے، پھر جو گر رہا اس کو چاٹتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے. ٹھیک. تو یہ میں نہیں کہنا بد اخلاقی ایسا کھانا، کیا ایسا اٹھانا مٹھی سے، لیکن بولنے کا مقصد یہ، آپ کو جب ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ روٹی کھا رہے تو روٹی 3 انگلیوں سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن چاول کو 3 انگلیوں سے نہیں پکڑ سکتے آپ. تو وہاں ہاتھ لینا پڑے گا، اور کبھی ہاتھ میں بھی چاول نہیں آتے، مٹھی بھی لینا پڑیں گی. وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن خاموخواہ ہر جگہ آپ شروع ہو جائیں گے، روٹی بھی چور رہے ہیں تو پورا ہاتھ لے کر، کیا ضرورت ہے وہاں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال، تو آپ 3 انگلیوں سے کر سکتے ہیں. اس سے نہیں ہو رہا تو آپ پورا ہاتھ ڈالیے، اس سے نہیں ہوتا تو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں. لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ کم سے کم استعمال کیجیے، تاکہ کم سے کم آدمی ہاتھ ڈالے اور اپنا کام کر لے. ٹھیک ہے. تو آپ کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کم سے کم انگلیوں کا استعمال کریں، اور لقمے چھوٹے چھوٹے بنائیں اور خوب چاپ کر کھائے. چھوٹے چھوٹے لقمے جو خوب چاپ کر کھائے. لیکن اسی کوئی سنت نہیں ہے کتنے لقمے میں کھانا کھائے اور کتنے بار چاوے. ایک صاحب مجھے ایک بار مل گیا اور کہا کہ کھانے کی سنت بتائیے. کسی نے ان سے کہا کہ یہ فیض صاحب ہے فلاں، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، کہا آئیے. اور پتہ نہیں کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ فقہ کو نہیں مانتے ہیں، تو مجھ کو پکڑ لیا اور کہا اب بتائیے آپ کھانے میں کتنے بار چبا کے کھائیں گے؟ جب چبائیں گے تو کتنے بار؟ تو میں نے کہا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، اسی کیا ضرورت؟ نہیں کہا آپ لوگ فقہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا خیر یہ غلط فہمی ہے آپ کی، لیکن چلیے فقہی جواب دیتا ہوں آپ کو. 32 بار، اور جس آدمی کو جتنے داتے اتنی بار. تو بولے وہ کیسا؟ آپ کو 32 داتے تو 32 بار چبائیے، اور آپ کو لگتا ہے آپ کو 20 داتے تو 20 بار چبائیے، آپ کو لگتا ہے تو 25 داتے 25 بار. یہ کیوں؟ میں نے کہا بس جتنے داتے اتنے بار چبایا جائے. میں نے کہا شریعت کسی پر ظلم نہیں کرتی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں گے یہ ظالمانہ چیز؟ کہ تو لوگوں کے دانت مختلف ہوتے ہیں، صحتیں مختلف ہوتی ہیں، کھانے والی غذائیت مختلف ہوتی ہے، جس کو 10 بار اور 20 بار 25 بار چبانا، کس کو 2 بار، اور کس کو خالی منہ میں ڈالنا ہے، خود بخود اندر چلی جاتی ہے، تو چبانے کا سوال ہی نہیں آتا ہے نا۔ شریعت ظلم نہیں کرتی کسی بھی آدر کی۔ تو بہرحال میں نے کہا ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں خوب چبانا اچھے سے، چھوٹے نوالے کھانا، یہ سنت بول سکتا ہوں، لیکن کتنے بار چبانا اور کتنے نوالوں میں پیٹ بھرنا یہ ڈیپینڈ ہے۔ اب کوئی آدمی چاول کھائے، چاول کو زیادہ کھانا ہوتا ہے بنسبت گیہوں کی، معلوم آپ کو، اس لیے آپ دیکھیں ساؤتھ انڈین لوگ آپ بولیں گے بہت دیر تک کھانا کھاتے، اس لیے کہ وہ چاول ایک ایسی غذا ہوتی ہے ہضم ہو جاتی ہے بہت جلدی، تو ان کو بہت دیر تک کھانا ہوتا ہے پھر، جبکہ روٹی ویسی نہیں ہوتی ہے۔ تو مختلف لوگ ہیں، مختلف غذا۔ آپ کو گوشت کھائے تو گوشت تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے، بہت مشکل آدمی آدھا کلو گوشت کھائے تو بالکل سیر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال خوب اچھے سے چبا کر جو ہے انسان کھائے، آرام سے کھائے، اطمینان کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے کھانا جب آپ کو دیا جائے تو پلیٹ کے سامنے سے کوشش کی، جیسا وہ روایت میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سامنے سے کھانا چاہیے، سامنے کا ختم ہو تو پھر آگے کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پلیٹ کے بیچ میں نہ کھاؤ جب کھانا شروع کرو، اس لیے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے، اور جب کھا لو تو پورا صاف کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس حصے میں برکت ہوگی۔ تو کھانا برکت چونکہ بیچ میں اترتی ہے، اگر ہم مجمع میں کھا رہے ایک ساتھ تو کونے سے شروع کریں گے اور بیچ کے طرف جاتے جائیں گے اور پھر ختم کریں گے، بیچ سے شروع نہیں کریں گے، یہ سامنے والے کی طرف ہاتھ کھاتے وقت نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، اور ہاتھ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو جو ہے اچھے سے صاف کریں، انگلیوں کو اپنے صاف کریں اور برتن کو آپ صاف کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کھانا کھائیں گے تو پہلے سامنے سے کھائیں گے، اس کے بعد جب کھانا آپ کا ختم ہونے لگے تو ادھر سے بیچ کی طرف جائیں گے، آپ برتن کو بھی صاف کریں گے، انگلیوں کو بھی صاف کریں گے، پھر اچھی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد آپ دھو سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ برتن میں جھوٹا مت چھوڑیے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھوٹا چھوڑ دیتے، پھینک دیتے، بلکہ ایسا طریقہ بناتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ چائے اور روٹی کھاتے ہیں صبح، اور وہ روٹی کا ایک نوالا توڑتے ہیں اور چائے کے اوپر کی جو ملائی جمتی ہے اس سے اٹھا کر اس نوالے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، اور پھر باقی کی چائے، ملائی جم جاتی ہے نا چائے پر، تو اس کو روٹی کے نوالے سے، ہاتھ سے نہیں پھینکتے ہیں، روٹی سے جمع کر کے روٹی کے نوالا پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاؤ اور کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اگر صاف ہے تو کھا لو، اس لیے کہ وہ نوالا شیطان کے لیے مت چھوڑو، سمجھ رہا؟ تو جب کھانا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اچھی طرح کھانا چبا کر کھائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد برتن کو صاف کرے، اس کے بعد انگلیوں کو صاف کرے اپنے، اس کے بعد اپنے ہاتھ چاہے پوچھ لے چاہے دھو لے، جو آپ کو مناسب ہے آپ وہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاٹے یا چاٹنے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف کر لے، مطلب جب دھونا چاہ رہا ہے تو وہ پورا کھانا برتن بھی صاف کریں اور اپنی انگلیاں بھی ختم ہوتے وقت بیچ بیچ میں انگلیاں مت ڈالی منہ میں، اس لیے کہ جب پھر آپ کھانا کسی ایک کامن برتن میں کھا رہے ہو، ہر بار چوس کے آپ ڈال رہے ہیں تو سامنے والا کراہت محسوس کریں گے، یار اس کا لعاب آ رہا ہے نا، اب یہ تمباکو کھانے والا ہوں گا، یہ گالیاں بکنے والا ہوں گا، یہ آدمی فلاں کرتا ہوں گا، اس کا میں کیوں کروں؟ نیک متقی پرہیزگار انسان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ لعاب ناپاک چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنی گندی گندی عادتیں ڈال لی کہ اس کا لعاب سے ہم کو ڈر لگتا ہے آج کل، ہے نا؟ یہ بات تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے چھوٹے، آپ چبا کر دیتے تو ظاہر سے لعاب جاتا، تو لعاب ناپاک چیز نہیں ہے، لیکن اب ہم نے اپنے حالت ایسی کر لی کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ اب تمباکو کوئی کھاتا پیتا ہے تو کوئی آدمی جو نہیں کھاتا کیوں اس کے منہ کا کھائیں گا کھانا؟ جھوٹا کھانا حرام نہیں، شریعت میں کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے منہ کا کیوں کھائیں گا جو تمباکو خور ہے؟ وہ گالیاں دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ احتیاط کریں گا ایسے گندے لوگوں کی کھاؤ۔ متقی پرہیزگار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جھوٹا کھانے میں، چاہے چاٹ کر کھایا ہو چاہے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو جو ہے اچھے سے صاف کرے، انگلیوں کو بھی چاٹے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوں گی، تو لہٰذا پورا کھانا صاف کر کے کھاؤ۔ ہم کو نہیں پتا، ہو سکتا بچے ہوئے کھانے میں رہ جائے، ہو سکتا وہ نوالا جو صاف پھینک رہے تھے وہ ملائی نکال کے اس کے اوپر کی، اس میں ہو سکتا برکت ہو سکتا وہ نوالا جو آپ کراہت سے صرف اس لیے کہ نیچے گرا ہوں، نیچے کا نہیں کھاتے چھوڑ رہے، اس میں برکت ہو سکتا جو ہاتھ میں لگے اس میں برکت ہو، ہمیں نہیں پتا۔ تو اتنا لیجیے جتنا کھانا ہے، بچوں کو تربیت دیجیے، بیٹا اتنا لو جتنا کھانا ہے، 10 بار لو 100 بار لو، لیکن اتنا لو جتنا کھانا ہے۔ اور دعوتوں میں جو ہے آپ خامخواہ لوگوں کو اٹھا کے نہ ڈالیں، اس لیے کہ پھر کیا ہوگا، ان پہ ظلم ہو جائیں گا، ان پہ ظلم ہو جائیں گا، اس لیے کہ ان کو کھانا نہیں اور آپ ڈال دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے، ٹھیک۔ اسی طرح پانچویں چیز، اگر جو ہے خوراک میں سے کچھ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات فرمایا اور کہا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو اگر آپ لقمہ کھا رہے ہیں گر گیا تو دیکھیں اگر کوئی گندی جگہ نہیں گرا، صاف فرش ہے، صاف بستر ہے تو اٹھا لے، یا جتنا حصہ گندا ہوا لگتا ہے اتنا حصہ کاٹے، نکالے، چھیلے،
پھینک دیں, باقی جو اچھا ہے کھا لے. پورا تو مثال کے طور پہ آئس کریم گر گئی بچے کے ہاتھ سے, مکمل نہیں گرتی ہے, نیچے کا حصہ گندا ہوا اٹھا کر صاف کیا, اوپر کا اچھا ہے. روٹی گر گئی, جتنی دھول میں لگی اتنی چھوڑ دی. چاول گر گیا, جتنے نیچے تھے چھوڑ دے, اوپر کے آپ آرام سے لے, جو گیلے ہوتے تو چپک جاتی دھول. تو جتنا ہو سکے میکسیمم اٹھا لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو اسی طرح جو ہے گرم کھانے کو پھونک مار کر نہ کھائے, ٹھیک ہے, گرم کھانے کو پھونک مار کر نہ کھائے, اور جو ہے ٹھنڈا کھانے کو گرم نہ کھائے, ٹھنڈا کر کے کھائے, ٹھیک ہے. اور جو ہے برتن میں سے جب پانی پیے تو اس کے اندر سانس نہ لے. اچھا دیکھیے, جو میں نے شروع میں کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ, تو پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہی ہے. کھانے اور پینے کے ادب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے, کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ, پینے سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا, پینے کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب انسان کھائیں گا تو گرم کھانا مت کھائیے, پھونک مار کے مت کھائیے کھانے کو, جیسا لوگ پھونک مارتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو برتن میں پانی پی رہے ہو یا مشروب کوئی پینے کی ہو, اس میں سانس نہ لے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا اور کہا کہ جب کوئی چیز پیو تو 3 سانس میں پیو. تو آپ کو پینا بسم اللہ کا ایک پی لی, پھر سانس باہر چھوڑی, پھر دوسرا پیا باہر چھوڑی, اور تیسرا پھر 3 سانس میں آپ اسے باہر چھوڑنا ہے, اندر سانس نہیں لینا ہے, اور پھونک کر نہیں پینا ہے, ٹھیک. کسی چیز کو پھونک کے کھانا اور پینے سے آپ نے منع کیا. اور گرم کھانے سے منع کیا, اس لیے کہ گرم کھانا جہنمیوں کی علامت ہے. آپ نے اس لیے کہ ان کو جہنمیوں گرم کھانا دیا جائے. تو گرم سے مراد بہت گرم جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان سے مراد ہے. عام گرم تھوڑا وہ نہیں, وہ تو ہوتا ہی ہے, اس کے بغیر انسان کئی بار کھا بھی نہیں سکتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہت اشد گرم جس کو کہتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو ہے ٹھنڈا کھانے کی طرف ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مار کر پینے سے جو ہے منع کیا. یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت کہ پانی میں پھونک کر پینے سے آپ نے منع کیا. چائے میں ہو گئی, پانی ہو گیا, اور کوئی بھی چیز پھونک کر آپ جو ہے احتیاط کرے کہ نہ پیے. بحالت مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے کسی. اور اسی طرح جو ہے پانی کے برتن میں سانس نہ لے, کھانے کے اندر پھونک نہ مارے, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے خیال رکھے. اسی طرح 7ویں چیز جو ہے پیٹ کو مکمل بھر کر کھانے سے اجتناب کرے. آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا ہے. اور پیٹ بھر کر تو دور ہے, ہاں بس بولتے ہیں کہ آخری حکم تک کھانا. تو یہ آخری حکم کیا رہتا؟ تیسرے حکم تک کھانا. تو تیسرا حکم کیا رہتا؟ میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا یہ تیسرا حکم کیا رہتا؟ تو بولے یہ رہتا, بولے ٹھیک ہے, بولے جب کھانا کھائے تو بولے پہلے ایک ڈکار آتی, بولے تو یہ ہے پہلا حکم. پھر دوسری ڈکار آتی ہے, بولے یہ ہے دوسرا حکم. اور پھر تیسری ڈکار آتی, بولے یہ تیسرا حکم. تیسرے حکم تک کھانا. تو پہلا حکم پیٹ بھرتا, بولے دوسرے حکم میں بولے سینے تک آیا تھا, بولے تیسرے حکم میں گلے تک آتا, تو ایسا انگلی آیا تو دکھنا, بولے کھایا. تو یہ رہتا, بولے تیسرے حکم تک کھانا. اور ہم ایسی کھا کر جوان ہوئے, ہماری جوانی میں ایسے تھے ویسے تھے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, یہ جوانی آپ کو مبارک ہو آپ کی, ہم کو نہیں چاہیے واقعات جو سنت کے خلاف. اور ایسی ہوتا ہے نا, ارے کھاؤ, یہ کیا کھا رہے تم, کھاؤ میاں, میں تو اتنا کھاتا تھا. اگر تم اتنا کھاتے تو غلط کھاتے تھے, اور اتنا کھایا تو کیا کیا پھر دنیا میں تم نے آج تک؟ صرف کھانے کو آئے ہو. کارنامے کیا انجام دیے تم نے؟ وہ صحابہ بھوکے پیٹ کارنامے انجام دے رہے تھے. تو پتہ چلا کھانا اصل نہیں ہے دنیا میں کارنامے انجام دینے, بڑے کام کرنے. اصل یہ ہے وہ جستجو ہو, اور اس کے لیے پھر زندہ رہنے کو کھانا کھانا پڑے. تم کھانے کو زندہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہو. آج کل ہم لوگ جو ہے کھانے کو زندہ رہتے ہیں, زندہ رہنے کو نہیں کھاتے. تیسرے حکم تک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا حکم دے رہے کھانے کے معاملے. ابن ماجہ مستدرک حاکم کی روایت میں فرمایا انسان کے پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. کبھی کھا لے انسان, پھر دوپہر کھائے, شام میں بھوک, شام میں کھائے, صبح بھوک ہے نا, تو کہا اس سے بدترین برتن نہیں, کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکے. انسان کو چند لقمے بھی کافی ہے جو صرف اسے کھڑا رکھ سکے. اگر زیادہ کا شوق ہو تو زیادہ سے زیادہ 1/3 کھاؤ, 1/3 پیو, 1/3 خالی رکھو. میکسیمم لمٹ 1/3, میکسیمم اتنے لقمے کھاؤ کہ بس کھڑے رہ سکو, زندہ رہ سکو, کام کر سکو. اور میکسیمم لمٹ 1/3, 1/3 پیٹ. اور آج ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بیماریاں بھر پیٹ کھانے سے, وہ تیسرے حکم حلق تک کھانے سے آ رہی ہے. اگر وہ 1/3 کے سسٹم جاری کر دیں نا, 1/3 فوڈ, میری بھوک ہے 3 روٹیوں کی تو 1 روٹی کھانا, 1 گلاس پانی, اور پھر باقی پیٹ کھانا. دیکھیے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. نہیں میری بھوک 9 روٹیوں کی ہے تو 3 روٹی پھر اس کی 1/3 ہوتی ہے نا, اور اس کے بعد پانی, اور اس کے بعد خالی حصہ ہو پیٹ میں, ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آج ہم اتنا کھاتے ہیں محفلوں, دعوتوں میں, گھروں پر, کہ دیکھ کر کبھی کرتے ہاں کسی کو بھوک اتنی ہے اور اس کا 1/3 ہوا ہے تو ٹھیک. اور بچپن سے اگر آپ بچوں کو ڈالیں گے کھانے کی, خوب کھانے کی عادت, تو وہ کھانے والے بن جائیں گے, ہے نا. توانائی طاقت ٹھیک ہے کچھ ہو سکتی ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں. تو شریعت میں دیکھیں کتنے اچھے, تو آپ نے 1/3
آپ نے کیا فرمایا؟ اتنا کھائے ابن آدم جتنے میں کھڑا ہو جائے. ہاں اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3، میکسیمم لمٹ ہے 1/3، منیمم نہیں. ہمارے پاس تو 1/3 تو کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ تیسرا حکم میں تو حلق تک آ رہا ہے پورا. پیٹ کا 1/3 یہاں سنت ہے، یہاں پیٹ فل کر کے یہاں سے حلق تک لانے کی باتیں چل رہی. تیسرا حکم کیسی عجیب بات ہے نا. اور اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں ہم سے. صحت، بیماریاں، مختلف جراثیم، مختلف جگہ بہت جلدی اثر انداز ہونا، اوبیسٹی، موٹے ہو جا رہے ہیں لوگ انیسری اتنے، اور مختلف بیماریوں سے. آج ٹھیک ہے، آج ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج سے 10 سال بعد کا زمانہ اسی قسم کا ہونے والا. اس لیے کہ ہم سے آگے والے جو نقصان غلطیاں کر کے نقصان بھگت رہے، پیچھے والے اگر اس طرز پہ رہے تو وہی ہوں گا. پورا امریکہ اور پورا یورپ اوبیسٹی میں، موٹاپے میں اور پھولنے میں پریشان ہے. اس لیے کھانے کا انداز وہ بنا لیا کہ دن رات کھا رہے اور پی رہے ہیں. کھانے پینے کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی ان کا طریقہ نہیں. کھاتے پیتے ہیں اور شہوت رانی کرتے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو زندگی ہی ہے ان کے پاس. پوری دنیا محنت کرتی ہے اور وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں پورے ہمارا، ہے نا. امریکہ کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ سمجھ لیجیے 5 بھائی ہے، 10 بھائی ہے، 9 کماتے ہیں اور 1 کھاتا ہے. وہ امریکہ پورے دنیا کا خون چوستا ہے اور کھاتا ہے. ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کام کرے، پیسہ انہیں کو جاتا ہے، اس کا فائدہ انہیں کو جاتا ہے. تو بس اسی میں پوری زندگیاں گزار رہے. اور آپ بولیں گے نہیں ٹی وی پہ تو ان کے رول ہیرو ہیروئنس ایسے رہتے، وہ تو صرف رول ماڈل سے 1 کا 2 کا ہی ملتا ہے وہاں، باقی پورے ویسے نہیں ہیں. پھر پہلے کھلا کر موٹا کرتے، پھر ان کو بتا کے بولتے ان جیسے ہونے کے لیے یہ کرو. تو دونوں طرف سے اپنا فائدہ. سلیم ہونا ہے، ٹرم ہونا ہے تو ایسا کرو. پھر ویسے چیزوں کو بھی پروموٹ کر دے جس سے آپ کھا پی کے موٹے ہو جائے. تو سسٹمس ہم کو، ورنہ وہ لوگ نقصان میں، ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے نا. وہی اسٹائل، میں ویسی کھاتا ہوں، اسی قسم سے کھاتا ہوں. ادھر 1 ہاتھ سے کھا رہا ہوں، 1 ہاتھ سے پی رہا ہوں، وہیں سو جا رہا ہوں، سونے تک کھا رہا ہوں، اٹھتے کھانا شروع کر دے رہا ہوں. ہاں جوتوں میں ہی سو جاتا ہوں، فلاں. اس طرح کا ان کا طریقہ اختیار کریں، ظاہر سی بات ہے وہ جس نقصان کو بھگت رہے ہیں، کچھ 10-20 سال میں ہم بھی بھگتنے والے نقصانات. ٹھیک. تو پیٹ جو ہے میکسیمم 1/3 کھانا ہے. اتنا مت کھائیے کہ سانس لینا ہی مشکل ہو کبھی کبھار، صرف کھانے کی وجہ سے، ہے نا. کھانے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ کبھی دعوت آ گئی تو فری کا کھانا ہوتا ہے، آدمی ٹوٹ پڑتا ہے. اور اتنا کھاتے ہیں کہ بعد میں تو کوئی اینٹا ایسڈ لے رہا ہے، ایسیڈیٹی نہیں ہونا بول کے، تو کوئی ہاضمے کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پی رہا ہے، وہ پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو، کیونکہ ڈکار لینے کو بھی جگہ ہونا نا پیٹ میں، وہ بھی نہیں آ رہی. وہ پورا پانی اوپر تک رہتا ہے، پھر وہ کھائی کر کے نکالتا ہے پورا، ہے نا. اس لیے فری مل گیا، کھا لو. اگر آپ کو فری ملے بھی تو میکسیمم کتنا کھانا ہے؟ 1/3. یاد رکھیے. دیکھیے صحابہ کا معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں نا، کھانے کے معاملے میں بڑے بے نیاز لوگ تھے. اور اگر آپ کھانے سے بے نیاز نہیں ہیں تو لوگوں میں بڑے بد اخلاق مانے جاتے ہیں. آپ کھانے سے بے نیازی ہونا ایک آدمی میں، تو اس سے اس کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں. کیسا؟ اب کھانا دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارے یہ چل رہا، کیا کھانا آ گیا، ارے یہاں اجتماع چل رہا، کھانا آ گیا، چائے آ گئی، دیکھ کھانا جا رہا، دیکھ فلاں ہو رہا. تو آپ ہمیشہ جو کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں نا، بد اخلاق مانے جاتے ہیں سوسائٹی میں. کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ، جو کھانے کی باتیں کرتے ہیں سماج ان کو بد اخلاق مانتا ہے. ارے یار فالتو آدمی صرف کھانے کی باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے بے نیاز تھے کھانوں سے کہ کبھی کوئی روایت میں آتا کہ 3 دن ہی بھوکے اور کھانا تو ٹوٹ پڑے ہو. ٹوٹ نہیں پڑتے تھے. اگر آیا تو بولتا تھا اس کو دے دو، وہ بولتا تھا اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ سب بے نیاز تھے کھانے سے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر کوئی آدمی واقعی میں آج بھی اگر کھانے سے بے نیاز ہو جائے نا تو بڑا با اخلاق مانا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں گئے، محفل میں جا کے آپ بیٹھے، انتظار کرو لوگ لائیں گے، ارے لاؤ نا، ارے لاؤ نا، بولتے ہیں ارے وہ بھکڑ بیٹھا اس کو دو پہلے، جاؤ. ایک آدمی بے نیاز بیٹھا ہے تو لوگ بولتے ہیں وہ خام جلدی دو اس کو، کب سے بیٹھا ہے وہ. آپ نے کھانا دے دیا، ٹھیک، آپ کھا رہے ہیں، لوگ خود نظر رکھیں. اب آپ کیا کرتے، 1 روٹی ہے ابھی وہ ختم ہونے والی یار، ابھی 2 ہی نہیں والے لیے، حالانکہ اب ان پہلے منگا لیں گے ایڈوانس. روٹی لاتے کہ بھائی صاحب تو وہ جو گروپ رہتا نا، دیکھ رہے اس کا کتنی رکھی فری منگا رہا ہوں، دیکھو دیکھو اسے کتنا کھا رہا ہوں، ہے نا. ایک آدمی کھانے سے بے نیاز ہے تو اس کے اخلاق بھی اونچے ہو جاتے ہیں. کھانے سے جو بے نیاز نہیں ہے، کھانے پہ نظر رکھتا ہے، یہ بد اخلاق آدمی ہوں گے. اس لیے کہ کھانا آتے اس کی گاڑی پنکچر ہو جائیں گی، پھر وہ ہر کام کھانے کے لیے کرے گا. بھائی یہاں چلنا ہے، کھانے کو کیا ملیں گا، اپنے کو وہ کام کرنا ہے، اس کے بعد کیا ملیں گا. کھانا آ گیا تو اس کی زبان وہ نکلنا چالو ہو جاتی ہے اور بس اس کا پیٹ وہ کرتا ہے. کھانے سے صحابہ کی اور آپ سب کی بے نیازی تھی. اس لیے کہ دنیا میں کھانے کے لیے لوگ نہیں آئے تھے. جو قومیں کھانے کو آتی نا وہ ایسی ٹوٹ پڑتی ہے اس میں. تو روایتوں میں آتا ہے آپ کہیں کہیں دن بھوکے صحابہ ہوتے ہیں لیکن ٹوٹ پڑے بلکہ روایت نہیں آتی، کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے. کھانا آئے بعد بھی ٹرانسفر ہوتے رہتا تھا. بلکہ کچھ حالات تو ایسے تھے مدینے کے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز کاٹتا، ذبح کرتا اور ران کا گوشت کسی تحفے میں بھیجتا تو وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا، وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا، وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا، اور وہ ران واپس گھوم کے اسی آدمی کے پاس آتی جس نے ذبح کیا تھا.
ایثار کسی کو کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑتا. ارے کھانا آیا ہے, میرا بازو والا زیادہ مستحق ہے ایران کھائے, ٹرانسفر دے دو اس کو. پھر وہ سوچتا نہیں یار میرا پڑوسی یار زیادہ مستحق, دے دو اس کو. وہ بولتا نہیں یار وہ, اور وہ چھوٹی سی بستی میں پھر وہ دان گھوم کے اسی کے پاس آتی کہ جس نے صبح کیا تھا, بولتا ہے پھر میرے پاس آ گئی کیا, بولتا پھر اس کو آگے بڑھاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بے نیاز قوم تھی کھانے سے. ٹھیک ہے. اور آدمی جس چیز سے بے نیازی غنا اختیار کر لینا, اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے بھی دیتا ہے, اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. اب ہم ٹوٹ پڑے ہوئے کھانوں پر, تو اللہ اس کا محتاج رکھ رہا ہے ہم کو. جب آدمی اس سے محتاجی چھوڑ دے, غنا اس سے بے نیاز ہو جائے, تو جو آدمی کھانے سے بے نیازی اختیار نہیں کرتا نا, وہ بہت بد اخلاق مانا جاتا ہے سماج کے اندر. تو کوشش کیجئے, کھانا اچھی سے ملیں گے ہی نا آپ کو. ورنہ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کھانا بولے تو بالکل وہ دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے, اس سے اب کوئی کام نہیں کروا سکتے, کچھ نہیں ہوگا. مطلب پہلے کھانا, ہر بات میں کھانے کی باتیں چلتی رہتی ہے اس کی. کیسی بد اخلاقی ہے. اخلاق کا تقاضا بھی یاد رکھیے. تو بہرحال شریعت وہی سکھا رہی ہے, 1/3 کھائیں گا تو کھانے میں ٹوٹ کیوں پڑیں گا, بولیں گے تھوڑا بھی ملا تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے اس لیے کہ میں اتنا کھاتا ہوں. غنا بے نیازی اختیار کر لیں گے کھانے اور پینے سے, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس سے آدمی کے اخلاق چھلکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 8ویں چیز جو ہے, جو اکٹھے جو ہے بیٹھنے والوں میں سب سے پہلے, جب آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھانا اس سے شروع کریں گے, پینا اس سے شروع کریں گے جو عمر میں سب سے زیادہ ہو. کوئی شیخ ہے, بڑا آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ اور لیفٹ ایسا شروع, یا تو لانے والا اپنے لیفٹ سے شروع کرے, یا پھر ایجڈ جو آدمی اس سے شروع کرے, یا اس سے اجازت لے لے. سمجھو اب کوئی عمر رسید آدمی لیکن بہت دور ہے, اس سے اجازت لے لے کہ شیخ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے. وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ شروع کر دیجیے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی, اب ابن جو ہے عباس رضی اللہ عنہ بیچ میں, چونکہ آپ کے چچا بھی تھے اور بڑے تھے, اور چچا باپ داخل بھی ہوتا ہے یاد رکھیے, اور بڑے تھے, تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا عباس کیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کروں؟ تو پتہ چلا پہلا حق عمر رسیدہ آدمی کا تھا ان سے, لیکن چونکہ اگر بیچ سے شروع کرتے تو مشکل ہوتی, وہ بیچ میں تھے, تو اجازت لی عباس شروع کرو. عباس نے کہا شروع کرو, تو آپ سیدھے سے شروع کرتے بھائی. اگر ویسا نہ ہو, کھانا کم ہو, لمیٹڈ ہو, تو پہلے آپ بوڑھے آدمی کے پاس جائیں گے, عمر رسیدہ شیخ کے پاس, کہ بھائی شیخ آپ لے لیجیے, آپ لے لیجیے پہلے اس میں سے 1 گھوٹ 2 گھوٹ 10 گھوٹ ہو گیا, پھر میں آپ کے سیدھے الٹے طرف شروع کروں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر کم ہو تو ویسا, زیادہ ہو تو آپ اجازت لے لیں کہ شیخ میں یہاں سے شروع کر دوں سیدھے سے, اس لیے کہ آپ تھوڑا دور ہیں مجھ سے, رسپیکٹفل پرسن ہیں, ایجڈ آدمی ہیں, آپ کے والد محترم, تو اجازت لے لیں میں شروع کرتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے. تو کھانا اور پینا کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدھے سے الٹے کی جانب, سرونگ کے لیے. اور سمجھو مجلس میں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی میرے سے شروع کرا جبکہ میں الٹے طرف, تو میں کیا کروں گا؟ سیدھے سے آؤ, ہے نا. وہی آدمی کر سکتا سیدھے سے آؤ جو غنی ہے کھانے سے, بے نیاز ہے. میں رہوں گا تو ان کو پوری کھجور کی پلیٹ یہیں رکھ دو, پورا کھاوا ہے تو یہیں رکھ دو, پورا میٹھا ہے تو یہیں رکھ دو, دیکھیں گے بعد میں کیا بچتا ادھر جانا. ادھر کیا کو سوچ رہے, وہ بڈھے تو کھا کے پوری زندگی گزار چکے نا. ہم جوانوں کو چاہیے نا پہلے, ہوں گا نہیں ہوں گا, ہم کھانے سے غنی نہیں ہے نا, تو ہم اسی کے محتاج ہے, تو اللہ اسی کا محتاج رکھ رہا ہے. میں نے ادھر سیدھے ہاتھ سے لائیے, آپ سیدھے ہاتھ سے ہو سکتا نہیں بچیں گا, آپ ادھر ہیں, نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ادھر سے لائیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سیدھے سے ہو. ہاں اگر میں ہی سیدھے بیٹھا ہوں تو پھر میں لے سکتا ہوں, اب یہ نہیں کہ الٹے سے لاؤ, نہیں سیدھے سے, کیونکہ میں اس طرف. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پورے لوگ سیدھے سے ہی بیٹھ جا کر, ڈاکو والے سیدھے سے بول دیے انہوں نے, بد اخلاقی بھی دیکھنا, اپنے کھانا بھی زیادہ ہے, سیدھے سے بیٹھ جاتا ہوں, ایسا نہیں. ایثار ہے, ایثار یاد رکھیے, قربانیاں دیجیے ایک دوسرے کے لیے. تو سیدھے سے جو کھانا سرو ہوگا الٹے کی طرف, بڑے آدمی شروع کریں گے. دور ہو یا بدنظمی ہو سکتی بڑے آدمی کو دینے سے, تو اجازت مانگ لے کہ میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں, اور کوئی بھی آدمی نہ نہیں کہیں گا بالکل شروع کر دیجیے آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب کسی نے جو ہے کھانے کچھ لایا اور جو ہے الٹے ہاتھ سے شروع کیا, تو آپ نے کہا نہیں سیدھے کی طرف سے, سیدھے کی طرف سے, مطلب اس کو منع کیا اور کہا سیدھے کی طرف سے لے جاؤ. تو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی ڈائریکشن دے رہا ہو, کوئی آدمی الٹے شروع کرتا, آپ بالکل بول سکتے ہیں سیدھے کی طرف سے. تو یہ آدمی جو الٹے کی طرف ہے, برا نہ مانے کہ اس نے وہاں سے میرے پاس سے کیسا بھیجا, میں کیا حقیر تھا کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جو ہے الٹے سے بانٹا تھا, آپ نے کہا سیدھے سے, وہ آدمی وہاں سے نکلا اور سیدھے کی طرف چلا گیا. سیدھے سے تعلیم یہی ہے کہ نہیں جان دو ابھی الٹے سے کر لو, بعد میں سیدھے. ہاتھ ملانا ہے آپ کو مجلس میں, سیدھے سے الٹے کی طرف. کھانا بانٹنا ہے, سیدھے سے الٹے کی طرف. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کا نظم ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرونگ کرے وہ آخری میں کھائے اور پیے. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو کہا کہ تم بانٹو, سیدھے سے بانٹو, وہ سب کو شربت دینے لگا. اس کے بعد آپ نے کہا جو برتے وہ آخر میں پیے. یہ بڑے اخلاق کی علامت ہے کہ جو برتتا آخر میں, ورنہ ہاں بس کیا ہوتا ہے, برت رہا آدمی, ارے کہاں گیا ہو, تو وہاں چکتے کھڑا ہو کونے میں ادھر منہ کر کے, ارے کیا کر رہا ہو, تو نلی جھٹک کے کھا رہا وہاں کونے میں, نلی آگے تھی تو سوچا کھا کے آگے بڑھتا ہوں. بہت سی بار ہوتا ہے ایسا لوگوں کو. دیکھیے جو برتے وہ آخر میں کھائیں گا, یاد رکھیے. اس میں کیا حکمت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکیمانہ بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ اگر بیچ میں لوگ کھائیں گے تو برتنے کا نظم بگڑ جائیں گا.
دوسرا اگر آپ بیچ میں کھائیں گے تو آپ کی بد اخلاقی نظر آئیں گی پورے عوام کو کہ یار برت رہا دیکھو کیسا کھا رہا ہے. پھر لوگ کیا سوچتے ہیں انہیں یار انگلیاں ڈال رہا وہی گندی اس میں, اس سے میرے کو لا کے دے رہا, ابھی کھاتے کھڑا تھا, یہ اس کا جھوٹا تو نہیں کھا رہا نا میں, جو میرے کو ملا انگلیاں ڈال کے لایا ہوں وہاں کھاتے کھڑا تھا نا, میرے اس میں سے بھی کھایا ہوں. تو آپ کی بد اخلاقی بھی چھلکتی ہے, تو اخلاق بھی بچ جاتے ہیں اور سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے جب آپ سنت پہ چلے تو, کہ جو برتیں گا لاسٹ آخر میں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں 2 صفوں کو برت کے ہٹ جاؤں گا اور میں کھا لوں گا, ٹھیک ہے الگ بات, پھر میں چلا جاؤں گا, پھر آپ ختم ہوں گے. لیکن جو برتنے والا ہے لاسٹ, یہ ہو سکتا ہے پوری سب کو برتوں اور آخری میں بیٹھ جاؤں جا کے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کھاتے رہے اور لوگوں کو لے آتے تھے, تھوڑا پی کے لے آئے چلو دو, تھوڑا کھاتے ہوئے جا رہے اور تو نہیں, آخر میں آپ نے فرمایا. ٹھیک. اسی طرح 9ویں چیز, مجلس میں جو ہے عمر یا فضیلت والے اگر لوگ ہو تو ان سے کھانے کو آپ جو ہے پہل کرنا چاہیے, کہ سب اب کھانا برت دیا آپ نے تو اب آپ اس شخص کو کہیے جو عمر میں اس نے فضیلت میں بڑھائی کہ بھائی شیخ آپ شروع کیجیے, تاکہ وہ جب شروع کریں گے سب شروع کریں گے ان کے پیچھے. ہوتا ہے لوگ رک جاتے نہیں بھائی ابھی سب کو برتنے دو, یہ بھی ادب ہے یاد رکھیں. لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ادب کو فالو کرنا, اس لیے کسی جگہ آپ کو کھا کر جلدی نکلنا ہے, ٹرین ہے آپ کی, فلاں ہے, مسئلہ ہے, انتظامیہ میں آپ ہے, وہاں تھوڑی بیٹھیں گے آپ سب کے لیے. لیکن عام حالت میں برتنے کے بعد آپ کسی عمر رسیدہ بڑے آدمی کو شیخ آپ شروع کیجیے, پھر وہ کہیں گے چلو بسم اللہ بھائی سبھی شروع کیوں, میں کیوں شروع کروں اکیلا, سب شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو فضیلت والا ان سے ویسا نہ ہو کہ ابھی جو ہے برتا جا رہا ہے اور آپ کھاتے بیٹھے اس کے بعد, اور وہ دیکھ رہا ہے یار کوئی بھی نہیں کھانا شروع کیا اور آپ کھا رہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے, لیکن ادب تو یہ ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے جب بڑھتے سب کو ایک ساتھ ملے اس کے بعد سب ایک ساتھ شروع ہو, اور بالخصوص جو فضیلت والا بڑا آدمی اس سے آپ کہیں اجازت لے کہ بھائی شروع کیجیے, اور وہ کہے ہاں چلیے بالکل سب شروع کریں گے ایک ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح 10ویں چیز جو ہے ضرورت کے مطابق کسی جھجک یا تکلیف کے بغیر کھانا کھائے, مہمان کو میزبان کو خواہ تکلیف نہ دے. میں مہمان کو تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میزبان کو خواہ تکلیف نہ دے, بنا تکلف جھجک کے کھائے. کھانا آپ کے لیے ہی بنا کر رکھا گیا ہے, بعد میں جانوروں کو کھلانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. وہ مجلس میں گئے, دستر پہ بیٹھے, اتنا سا سالن, اتنے سے چاول لی, اب وہ کھا لیا, اس کے بعد بیٹھے ہوئے, پھر کوئی بولا لیجیے نا, ہاں ٹھیک ہے. اب اس نے نہیں بولا کیا ہلکٹ لوگ ہیں یار, ایک بار بھی لو نہیں بولے, تو وہ کھانا کیا پھینکنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے رکھا گیا دستر پر. جب تک آپ بولیں گے نہیں وہ کھاتا نہیں ہے نا. اور کبھی تو حالت یہ ہے ریا اور جھوٹ کی, ریا دکھاوا کرتے ہیں, گھر پہ 10 روٹیاں کھاتے چور کر, مجلس میں صرف 2 نہیں والے, نہیں بس میں اتنا ہی کھاتا اتنا ہی کھاتی, بولتے نہیں لیجیے نا بولے, تو پھر وہ اتنا بھوسا ڈالتا, وہ برابر پورا کھاتا ہو, نہیں میرا بہت ہو گیا, ارے لیجیے نا, پھر وہ ڈالتا. اس کو بولتے ریا. کھانا تو ہے 10 روٹی لیکن دکھاوا کر کے کھائیں گے, تکلفات بتا کر کھائیں گے, نہیں, اور برابر کھاتے جا رہے. اور نہیں کے لحاظ ایسا نہیں ہوتا ہو, ایسا کھانے کو نہیں روکتا ہو, خالی ایسا ارے نہیں رکا بھی آگے رہتی ہے, نہیں ڈالتے تو اچھا رہتا, رکا بھی بھرتے جاتا ہوں, ارے اس کی کیا ضرورت تھی, بلکہ ادھر دیکھ رہا ڈالو, مطلب ڈالتے رہو, ادھر کیا ضرورت تھی. گھر پر کھاتے ہیں ایک دم 10 روٹیاں, اور مجلس میں کیا بتا رہے میں 1 روٹی کھاتا ہوں, ریا. تاکہ پر تکلف کھانا ہو, لوگ بار بار کہے لیجیے نا. کھانا دستر پہ کیوں رکھا گیا ہے, کیوں رکھا گیا؟ دکھانے کے لیے, بعد میں سڑا کر پھینکنے کے لیے, آپ کے لیے ہے نا. پھر لیجیے نا کیا, تو میزبان کو تکلیف نہ دے. دوسرا, کچھ جگہ مہمان بھی تکلیف نہ دے میزبان کو, اور میزبان بھی تکلیف نہ دے مہمان کو. مخامخ کچھ لوگ ہوتے ہیں جاتا, جیسا کہ اب ایک بار میرا جانا ہو ایک بستی میں جہاں لوگ بڑے پر تکلف ہوتے ہیں کھلانے کے معاملے. اب ہم تو بے تکلف معاملہ ہے, کھانا لائے گا, جتنا کھانا تھا کھا لیا, اس کے بعد وہ آئے نمودار ہوئے, سمجھ لیجیے ارے لیجیے, چونکہ باقی سب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں, کسی نے ڈالا نہیں. جو شروع کیا انہوں نے ڈالنا, میں نے کہا ہمارا ختم ہو گیا, انہوں نے کہا ابھی تو لینا ہی پڑے گا, اور پلیٹ بھر دی. میں نے کہا پلیٹ آپ بھرو, پورا بھر دو, اس کو پیک کر کے دے دو, کہ میں نہیں کھاؤں گا, ہمارا کام ہو گیا. تکلفات نہیں ہمارے پاس, یہ کھانا تھا اتنا کھا لی. لیکن وہ تمام جو میرے ساتھ ہو گیا بول کر بیٹھے تھے, الحمدللہ میرے بعد بھی 4-6 پلیٹیں کھائے انہوں نے. یہ ریا تھی, مطلب دکھاوا کر رہا, تکلیف دے رہے تھے اس کو. اس لیے کہ نہیں سسٹم ہے, وہ ڈالیں گا تو ہی ہم کھائیں گے. تو کئی جگہ جو بے تکلف انسان ہو تو پھنس گیا, ہم نے تو کھا لیا جتنا ہم کو کھانا تھا. تو مہمان بھی میزبان کو تکلیف نہ دے, میزبان بھی مہمان کو کھانے میں تکلیف نہ دے. جتنا کھا سکتا ہے کھلائے, جتنا کھانا وہ خود لے کر کھائے, وہ کھانا آپ کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کو تکلیف دے, خواہ کے تکلفات نہ برتے. 11ویں چیز, کھانے میں شریک ساتھیوں کا بھی لحاظ رکھے. ٹھیک ہے, اور ان سے زیادہ تیز اور جلدی کھانے کی کوشش نہ کرے, اس معنی میں کہ جب کھانا کم ہو, کھانے میں 3 روٹیاں اور آپ نے دیکھ لیا سامنے ایک اور آدمی ہے, تو ایک دم وہ ٹانا وہ کمپٹیٹر ہے میرا, اب 2 روٹیاں میری ہوں گی, 1 روٹی اس کی ہوں گی, کون جلدی کھاتا ہے نا, اور شروع اسپیڈ سے کھا رہے تھے. جب کھانا کم ہو, زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن کم ہو تو ہے نا. ایک سلف کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے شاگرد آ گئے 10, انہوں نے کہا میں کھلاؤں گا, مالی اعتبار سے غریب تھے, روٹیاں تعداد میں کم تھی, ایک آدمی کو 1 بھی نہیں آ رہی تھی. سوچا اب کیا کریں,
سوچا ایک کام کرتا ہوں, رات کا کھانا تھا, بتی بجھا دیتا ہوں, روٹیاں ڈال دیتا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا اور یہ لوگ کھا لیں گے جتنا بھی ہو سکا اس میں سے. بتی بجھا دی, روٹی رکھ دی. جب صبح ہوئی اور دیکھا اجالے میں تو روٹیاں جتنی تھی اتنی باقی تھی, اس لیے کہ پورے شاگردوں نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس 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 نے سوچا وہ بھائی کھا لیں گا پیٹ بھر کے, ہم سے تو پورا تو کس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. کس نے بھی نہیں کھایا, سب بے نیاز تھے کھانے کے معاملے میں. ہم ہوتے تو بھائی کتنے روٹیاں ہیں 10 اور لوگ 10, ہم کو تو 50 ہونا, 5 تو کم از کم 50 ہونا تھا. تو ایک کام کرو, پہلے میرے کو کھانے دو اور بعد میں ان کو بول دو کھانا ختم ہو گیا, کہ میرے کو لیں گی اتنی روٹیاں. تو ایسا ہوگا ہمارے پاس, تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سامنے والے کا بالخصوص تب لحاظ رکھے جب کھانا کم ہو, اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا کھائے, کہ اسے جلدی نہ کھائے, تیزی سے نہ کھائے, تاکہ زیادہ میں کھا لوں اور اس کو کم ملے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے 12ویں چیز جو ہے, کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے, نہ گھورے, نہ خاموخواہ کے دیکھے کتنا کھا رہا, کیسے کھا رہا, کیا ہو رہا. ہوتے نا کچھ لوگ کھانا کھاتے کھاتے بالکل پوروں کو دیکھتے رہتے, ارے کیسا کھا رہا دیکھو نادی دو گے ایسا, ارے کیسے دیکھو جھٹک رہا فلاں ہو رہا ہے, ارے اس کے پاس بہت بوٹیاں آ گیا میرے پاس کم آئی اس میں, اس کو فلاں دکھ رہا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. کتنی بد اخلاقی, لوگ دیکھتے ہیں دوسرے کا کھانا اور بولتے بھی تو کتنی بوٹیاں آئی تیرے سامنے, مطلب تو کھا رہا تھا میری بوٹیوں میں نظر رکھ رہا تھا. ہوتا ہے, بولتے ہی بعد میں نظر مت رکھیے, آپ کو جو ملا کھا لیجیے, دعوت ہے, آپ کی تقدیر کی بوٹیاں آ گئی آپ کو, اب نہیں ملنا تھی تو نہیں ملنا تھی. ٹھیک ہے, بہرحال 13ویں چیز جو ہے, ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کو دستر پر معیوب لگے. بہت سے لوگ یہ اخلاق نہیں ہو, دستر پہ کھانا کھا رہے اور چھینک آئی, اچھی, سامنے والا بول رہا ہے کیا ہے بھائی صاحب, یہ پورا نہا کے آیا تھا پھر نلا دیا آپ نے, اور میرا کھانا تھا یہاں, نہیں وہ چھینک آ گئی. تو منہ نہیں پھیر سکتے تھے آپ دستر پہ ادھر چھینکنے کے لیے, اتنے بھی اخلاق نہیں. دستر پہ کھانا کھا رہے ہیں, سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ہڈی اٹک گئی تھی, تو یہ ایسا منہ کھول کے نکالتے, آپ منہ کو ڈھک کر بھی نکال سکتے تھے نا, منہ پھیر کر بھی نکال سکتے تھے. وہیں لوگوں کے سامنے کتنی بد اخلاقی نا, آپ اتنا بڑا منہ کھول رہے ہیں, آدھے دانت سڑے ہوئے, آدھی میں چاندی بھری ہوئی, آدھے سونے کے, آدھے ٹوٹے ہوئے, تمباکو کھانے سے پورے لال ہوئے ہوئے, کوئی بھی بچہ ڈر جائیں گے شیطان سمجھ کے, اور منہ کھول کے پورا اندر سے نکال رہے اس میں سے کوئی اٹک. نکالیے آپ, منہ پہ ہاتھ رکھیے, پھر ہاتھ ڈالیے, نکالیے, یہ طریقہ ہے اس کا, ہے نا. تو ایسا کوئی کام مت کیجیے جو ذرہ برابری معیوب لگے, لوگ پریشان ہوں, کیا یہ کیسا آدمی ہے, جمائیاں لے رہا ہے, منہ پھیر لیجیے, چھینک لے رہا ہے, منہ کھول کے بار بار ہاتھ ڈالتا ہے, یہ بہت بری. یا پیالے میں سیدھے ہاتھ ڈالتا ہے, پانی بھرات رہا تو گلاسوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, کٹورے سالن میں ہاتھ ڈالتا ہے, چیز دے رہا ہے تو نیچے سے پکڑنے کے بدلے اوپر سے انگلیاں ڈال کے ایسا پکڑ رہا ہے پلیٹ کو, انگلیاں اندر جا رہی ہے کھانے میں, کسی کو پسند نہیں آئے گا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے 14ویں چیز جو ہے جو آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ ایثار ہے. تنگ دست لوگ ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں ان کے ساتھ, مطلب ایک قربانی ہے آپ کی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اللہ نے بہت دیا آپ کو گھر میں, لیکن منع مت کیجیے, یہ بڑی قربانی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ, بالکل عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ خوش طبعی آپ کی, ایک جیسے عمر کے لوگ ہو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بڑے ایک جیسے خوش مزاجی ہے, ساتھ ہے, کہیں جا کر کھا رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے اگر بزرگ لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ احترام کی علامت ہے, آپ احترام سے کھانا کھائیں گے. تو غریب لوگ ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں, ہم عمر لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ تو خوش طبعی ہوں گی, آپ ایک دم ہنستے کھیلتے کھائیں گے. لیکن اگر بڑے لوگوں میں تو ورنہ کیا ہوتا ہے, نوجوان بیٹھے بڑے لوگوں کے ساتھ اور وہاں بھی ان کی ٹھیٹھی ٹھاٹا چالو ہے, سب پریشان کیا, یہ کیا چل رہا ہے, تیرا کیا چل رہا تھا فیس بک پہ, آج تیرے کو تو فلاں ہو گیا, اور یہ سب بوڑھے لوگ دیکھتے رہتے کیا چل رہا ہے ان کا, یہ کیا رہتا فیس بک, یہ بچوں کو کیا ہوگا, یہ کیسا ہے کہ اتنا تو احترام ہونا کہ ایک بڑے کے سامنے چلائے نا کم از کم, اور بس فل ایک دم معاملہ چل رہا ہے نا. بد اخلاقیوں کے بہرحال انتہا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ نہ کریں. اسی طرح یہ 14 ادب تھے کھانے کے وقت. اب